السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ محمد دانش۔ محترم سامعین و ناظرین، آپ کے سوالات کے جوابات کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں بٹلہ ہاؤس سے شاہ مسجد کے امام و خطیب مفتی احمد بن محمد ارشد خان صاحب۔ آصف علی صاحب معلوم کرتے ہیں، ایک بچے کی پیدائش کے بعد دوسرے بچے کی ولادت کے درمیان کتنا فاصلہ رکھنا چاہیے؟ شریعت میں کیا حکم ہے؟ براہ کرم واضح فرمائیں۔ مستقلاً شریعت میں اس کا کوئی حکم نہیں ہے کہ متعینہ مقدار بیان کی جائے کہ 2 سال 3 سال 4 سال کا فاصلہ رکھنا چاہیے یا 1 سال کا فاصلہ رکھنا چاہیے۔ یہ اس کا مدار ہے عورت پر اور بچے پر۔ مثال کے طور پر اگر عورت کمزور ہے، ایک بچہ پہلے سے اپنی ماں کا دودھ پی رہا ہے، اگر دوسرے بچے کی ولادت ہو جائے تو دونوں کو ایک ساتھ ماں کے لیے دودھ پلانا بھی مشکل ہے، لہذا اس وجہ سے بھی بقدر ضرورت فاصلہ رکھا جا سکتا ہے۔ یا ایک بچہ پہلے سے بہت چھوٹا ہے، اس بچے کی نگہداشت میں، اس بچے کی پرورش میں عورت مشغول ہے، دوسرے بچے کے پیدا ہو جانے کی وجہ سے پہلے بچے کا مسئلہ ہو جائے گا، اس کی پرورش نگہداشت صحیح طریقے سے نہیں ہو سکے گی، تب بھی فاصلہ رکھنے کی گنجائش ہے۔ یا یہ کہ عورت ہی کمزور ہے اور دوسرے بچے کی اگر ولادت ہو جائے تو عورت کی جان کو خطرہ ہے یا بیمار ہے تو مرض کے بڑھ جانے کا اندیشہ ہے، تو ان تمام تر وجوہات کی بنیاد پر ڈاکٹر کے مشورے سے یا عورت خود اپنی ذات کو، اپنی حالت کو بہتر سمجھتی ہے، اس لیے وہ 2 بچوں کے درمیان فاصلہ رکھ سکتے ہیں۔ لہٰذا اگر بیوی حاملہ بھی ہو گئی ہو اور پہلا بچہ ابھی چھوٹا ہو جو ماں کا دودھ پی رہا ہو یا کمزور ہو تو 1 مہینے تک بھی 2 مہینے تک بھی حمل کو ضائع کرانے کی بھی گنجائش ہے، لیکن 4 مہینے کے بعد اگر حمل ماں کے پیٹ میں موجود ہو تو اب اس کو ضائع نہیں کیا جا سکتا ہے، وہ حمل ساقط نہیں کرایا جا سکتا ہے، ورنہ یہ گناہ کبیرہ ہوگا۔ عبدالغنی صاحب سہارنپور سے معلوم کرتے ہیں، تیمم کا مسنون طریقہ کیا ہے اور کن چیزوں پر تیمم کیا جا سکتا ہے؟ جی ہاں، یاد رکھنا چاہیے کہ اگر تیمم کی ضرورت پیش آ جائے تو تیمم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اولاً آدمی تیمم کی نیت کرے کہ میں نماز پڑھنے کے لیے یا پاکی حاصل کرنے کے لیے تیمم کر رہا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے، پہلے یہ نیت کرے۔ اور دوسرا حکم یہ ہے، دوسرا فرض یہ ہے کہ تیمم کرتے وقت آدمی دونوں ہاتھوں کو ایسے زمین پر رکھے گا۔ کس چیز پر تیمم کیا جا سکتا ہے یہ بھی یاد رکھنا ضروری ہے۔ وہ چیز جس چیز پر ہم تیمم کر رہے ہیں وہ یا تو مٹی ہو یا مٹی کی جنس سے ہو، مثال کے طور پر چونا ہے، اسی طرح پتھر ہے، اسی طرح اینٹ ہے اور گیرو ہے، ریت ہے، یہ سب وہ چیزیں ہیں جو مٹی کی جنس سے ہیں، لہٰذا ان چیزوں پر تیمم کیا جا سکتا ہے۔ ایسے دونوں ہاتھوں کو رکھیں گے اگر مٹی پر تیمم کر رہے ہیں، اور پھر دونوں ہاتھوں کو ایسے جھاڑ دیں گے تاکہ زائد مٹی نیچے گر جائے، اور پھر دونوں ہاتھوں کو اپنے پورے چہرے پر پھیر لیں گے، جتنے چہرے پر ہم پانی ڈالتے ہیں وضو کرتے ہوئے، جتنا چہرہ دھونا ضروری ہے اتنے چہرے پر ہم پانی پھیر لیں گے۔ پھر دونوں ہاتھوں کو زمین پر رکھیں گے اور دونوں ہاتھوں پر کوہنیوں تک ہاتھوں کو پھیریں گے، یہ اور انگلیوں میں خلال بھی کریں گے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ وضو اور غسل دونوں کا تیمم ایک ہی ہوتا ہے، ایسا نہیں ہوگا کہ غسل کے لیے تیمم کرنا ہو، آدمی ناپاک ہو، غسل جنابت کے طور پر تیمم کر رہا ہو تو پورے بدن پر ہاتھ پھیرے گا مٹی پر لگا کر، ایسا نہیں، بلکہ جو طریقہ وضو کے لیے تیمم کا ہے وہی طریقہ غسل کے تیمم کا بھی ہے۔ اور جو چیزیں مٹی کی جنس سے نہیں ہے ان پر تیمم نہیں کر سکتے ہیں، مثال کے طور پر سونا ہے، چاندی ہے، لوہا ہے، لکڑی ہے، کپڑا ہے، ان چیزوں پر تیمم نہیں کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر انہی چیزوں پر مٹی یا گرد و غبار جمی ہوئی ہو، مثال کے طور پر کوئی لوہا ہے، لوہے کے اوپر مٹی گرد و غبار جمی ہوئی ہے تو ہم اس پر بھی تیمم کر سکتے ہیں۔ اسی طرح کپڑا ہے، کپڑے پر مٹی جمی ہوئی ہے اس پر بھی ہم تیمم کر سکتے ہیں، لیکن مٹی بھی نہیں اور گرد و غبار بھی نہیں ہے تو صرف کپڑوں سے ہم تیمم نہیں کر سکتے ہیں۔
کشمیر سے ایک صاحب معلوم کرتے ہیں کیا ہندوستان کی زمین میں عشر واجب ہے؟ یاد رکھنا چاہیے کہ ہندوستان یہ دارالحرب بھی نہیں ہے اور دارالاسلام بھی نہیں ہے، بلکہ یہ دارالامن اور دارالجمہوریہ ہے، جس کو ہم ڈیموکریٹک کنٹری کہتے ہیں۔ یعنی یہاں ہندوستان میں سیکولر نظام نافذ ہے، ہر مذہب، ہر قبیلے، ہر قوم، ہر نسل سے تعلق رکھنے والے آدمی کو ہندوستان میں اتنے ہی حقوق حاصل ہیں جتنے ان لوگوں کو حاصل ہیں جتنے لوگ اکثریت میں ہیں۔ اسی لیے یہاں ہر قوم، ہر ذاتی دھرم سے تعلق رکھنے والا آدمی الیکشن میں حصہ لے سکتا ہے، اپنے مذہب کے خلاف بننے والے قوانین پر آواز اٹھا سکتا ہے، اسی طرح اسے پارلیمنٹ میں پہنچ کر اپنی قوم کی نمائندگی کا حق حاصل ہے۔ لہٰذا یہ دارالحرب نہیں ہے اور دارالاسلام بھی نہیں ہے، یہ تو بات بالکل حقیقت ہے۔ اسی لیے ہندوستان کی زمین میں عشر نہیں ہوگا۔ عشر یاد رکھنا چاہیے کہ اس کو کہا جاتا ہے زمین سے جو پیداوار اگتی ہے اس پیداوار کے 10ویں حصے کو زکوٰۃ کے طور پر نکالنا، یہ عشر کہلاتا ہے، یہ پیداوار کی زکوٰۃ کہلاتی ہے۔ ایک زکوٰۃ تو وہ ہے جو مال میں نافذ ہوتی ہے، جو آدمی مالک نصاب ہو، لیکن زمین سے نکلنے والی پیداوار پر بھی عشر ہوتا ہے۔ پھر عشر کے بہت سارے مسائل ہیں، کن چیزوں پر یہ عشر لگے گا اور کن زمین پر لگے گا، کتنا لگے گا، کون سی فصل پر لگے گا، یہ تمام تر بہت سارے مسائل ہیں۔ لیکن چونکہ ہندوستان کی زمین میں عشر ہوتا ہی نہیں ہے، اس لیے عشر نکالنا ضروری نہیں ہے۔ البتہ زمین سے جو چیز ہم اگائیں گے، پیداوار ہوگی، اس سے جو آمدنی ہوگی اس پر زکوٰۃ نافذ ہوگی۔ یعنی ہم نے مثال کے طور پر زمین میں گیہوں لگائے تھے اور گیہوں وہ ہمارے 1,00,000 روپے کے ہوئے ہیں اور وہ 20 کوئنٹل ہیں، تو 20 کوئنٹل پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہوگی، کوئی عشر نہیں ہوگا۔ البتہ اس سے جو ہمارے لیے پیسے بنے ہیں 1,00,000 روپے، اگر وہ ہماری ضرورت سے زائد ہیں، ان پیسوں کے نتیجے میں ہم مالک نصاب ہو جاتے ہیں، تو ہم پر زکوٰۃ واجب ہوگی، فرض ہوگی، اس کا نکالنا ضروری ہوگا۔ زمین پر کوئی عشر نہیں ہے۔ ایک صاحب کا سوال ہے کیا نابینا آدمی پر حج کرنا فرض ہے اگر وہ مالدار ہو؟ امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ نابینا وہ آدمی جو اندھا ہو اس پر حج فرض نہیں ہے، اور امام محمد اور امام ابو یوسف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ نابینا آدمی پر حج تو فرض نہیں ہے لیکن اس پر حج بدل کرانا فرض ہے۔ یعنی کوئی نابینا ہے، وہ مالدار ہے، صاحب استطاعت ہے، اگر اس کی آنکھیں ہوتی تو اس پر حج فرض ہوتا، لیکن چونکہ وہ نابینا ہے اس لیے اس پر تو حج فرض نہیں ہے، لیکن اسے دوسرے آدمی سے حج بدل کرانا یہ فرض ہے۔ پھر اگر وہ زندگی ہی میں بینا ہو گیا، اس کی آنکھوں کی تکلیف ختم ہو گئی، جو اندھا پن تھا وہ دور ہو گیا، اور دور ہونے کے بعد بھی وہ آدمی مالک نصاب ہے، حج کی استطاعت رکھتا ہے، تو پھر اب اس کے لیے خود حج کرنا یہ فرض ہوگا۔ کامل خان کا سوال ہے کسی شخص کا اپنی موت سے پہلے کفن دفن کا انتظام کرنا کیسا ہے؟ جی ہاں، اگر کوئی آدمی اپنی موت سے پہلے اپنی زندگی میں ہی کفن دفن کا انتظام کر کے رکھے تو اس میں شریعت کے لحاظ سے گنجائش ہے، کوئی برائی اور قباحت نہیں ہے، بلکہ یہ بات تو حدیث سے بھی ثابت ہے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف اور بھی بہت سارے صحابہ کے بارے میں یہ بات موجود ہے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر عنایت فرمائی تھی، جس چادر کو انہوں نے زندگی بھر سنبھال کر رکھا اور یہ کہا کہ اسی میں ہی مجھے کفن دیا جائے گا، اور چونکہ میت کے انتقال کے بعد اس کے ترکے میں سے سب سے پہلے اسی کی تجہیز کا، اسی کے کفن دفن کا انتظام ہوتا ہے، اس کے پیسوں میں سے، لہذا اگر کوئی آدمی اپنی زندگی میں پہلے سے ہی کفن کا انتظام کر دے تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے، کر سکتا ہے۔ ایک شخص کمنٹ باکس میں معلوم کرتے ہیں کتنی صفحے چھوڑ کر نمازی کے آگے سے گزر سکتے ہیں؟ اس مسئلے میں تفصیل ہے۔ اگر مسجد چھوٹی ہے یا جس جگہ آدمی، جس مکان میں آدمی نماز پڑھ رہا ہے وہ مکان چھوٹا ہے، مکان چھوٹے ہونے کی مقدار یہ ہے کہ وہ 40 گز سے چھوٹا ہے، تو پھر آگے سے نکلنا اب کسی آدمی کے لیے جائز نہیں ہوگا۔ لیکن اگر بڑی مسجد ہے، 40 گز سے بڑی مسجد ہے، یا کسی بڑے میدان میں، بڑے مکان ہال میں نماز پڑھ رہا ہے، تو اب مسئلہ یہ ہے کہ جو آدمی نماز پڑھ رہا ہے اس کی نظر
قیام کی حالت میں جہاں ہوتی ہے، آدمی اس کے آگے سے اتنی آگے سے گزر سکتا ہے کہ اس نماز پڑھنے والے کی نظر اس گزرنے والے آدمی پر نہیں پڑے گی، تو پھر آدمی اتنی آگے سے گزر سکتا ہے۔ علماء نے اور فقہا نے اس کی تفصیل 3 صف سے بیان کی ہے، یعنی آدمی یہاں نماز پڑھ رہا ہے، اب یہاں اس کے آگے 3 صفوں کی جگہ کو چھوڑ کر کوئی آدمی گزرنا چاہے، مجبوری ہو، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہ ہو، تو پھر گنجائش ہے۔ اولاً تو نماز پڑھنے والے آدمی کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اگر وہ کھلی جگہ میں نماز پڑھ رہا ہو تو وہ اپنے آگے سترہ قائم کر لے۔ سترہ کہتے ہیں ایک لکڑی مثال کے طور پر ہو جو 1 گز تو لمبی ہو اور کم از کم 1 انگلی کے برابر وہ موٹی ہو، اتنی کوئی لکڑی وہ اپنے آگے کھڑی کر دے۔ امام صاحب جماعت کے ساتھ نماز پڑھا رہے ہیں تو امام صاحب اپنے آگے رکھ لیں تو بقیہ تمام مقتدیوں کے لیے بھی وہ لکڑی کافی ہو جائے گی، اور اس کے علاوہ دوسری کوئی چیز بھی ہم رکھنا چاہیں، کوئی کرسی رکھ دیں، یا یہ کہ آج کل مسجدوں میں مستقل سترے کے طور پر چیزیں رکھی جاتی ہیں، وہ اپنے آگے رکھ دیں تو یہ بہت اچھا ہے تاکہ آگے سے گزرنے والا آسانی سے گزر سکے۔ اور ایک مسئلہ ساتھ ساتھ میں یہ بھی قابل ذکر ہے کہ اگر کوئی آدمی یہاں نماز پڑھ رہا ہے اور اس کے بالکل جسٹ سامنے اگلی صف میں کوئی آدمی نماز پڑھ رہا تھا، وہ نماز پڑھ کر فارغ ہو گیا ہے، اب اسے جانا ہے، تو وہ آدمی وہاں اپنی جگہ سے ہٹ کر اس کے آگے سے جانا چاہے تو جا سکتا ہے، کیونکہ یہ ہٹنا ہے، گزرنا نہیں ہے۔ گزرنا تو یہ کہلاتا ہے کہ آدمی ادھر سے ادھر آ جائے، اس میں تو آدمی صرف اس کے سامنے سے ہٹ رہا ہے، تو اگر وہ ہٹنا چاہے تو ہٹ سکتا ہے، یہ کوئی ناجائز نہیں ہے۔ اور اگر کوئی آدمی بلا وجہ نمازی کے آگے سے جان بوجھ کر گزرتا ہے تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سخت وعید ہے۔ آپ نے فرمایا اگر کسی آدمی کو نمازی کے آگے سے گزر جانے کا گناہ معلوم ہو جائے تو وہ 40 سال تک اسی جگہ بیٹھا رہے، لہٰذا اس مسئلے کا لحاظ رکھنا بہت ضروری ہے۔ منی صاحب کا دوسرا سوال ہے، اگر کسی نے کھانے میں نمک، مرچ، مسالہ وغیرہ زیادہ کر دیا ہے تو کیا ایسی صورت میں کھانے کی برائی کی جا سکتی ہے یا نہیں، کیونکہ کھانا اللہ کی نعمت ہے؟ جی ہاں، اگر کھانے میں نمک مسالے میں کمی بیشی ہو گئی ہے تو کھانا بنانے والے کو مطلع کیا جا سکتا ہے کہ بھائی کھانے میں نمک زیادہ ہو گیا ہے یا اتنا ڈالنا چاہیے تھا، اچھے انداز میں مہذب طریقے سے کہا جا سکتا ہے، یہ تو عیب نکالنا نہیں ہے۔ لیکن کوئی آدمی کھانا کھاتا بھی رہے اور اس میں پھر کمیاں نکالتا رہے کہ یہ مجھے اچھا نہیں لگتا اور مجھے وہ فلاں کھانا پسند نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے، چونکہ تمام تر غذائیں اللہ کی نعمت ہیں، آپ کو جو پسند ہو وہ آپ کھا سکتے ہیں، لیکن یہ کہنا کہ یہ مجھے اچھا نہیں لگتا، مجھے یہ پسند نہیں ہے، یہ غلط طریقہ ہے۔ کوئی کمی بیشی ہو تو اس پر کھانا بنانے والے کو مطلع کیا جا سکتا ہے۔ ایک صاحب کا سوال ہے، نماز میں امام صاحب سے 3 آیت کے بعد 1 آیت چھوٹ جائے تو نماز ہو جائے گی یا نہیں؟ جی ہاں، اگر امام صاحب نے سورہ فاتحہ کے بعد کسی جگہ سے قرآن مجید میں پڑھنا شروع کیا اور 3 آیت وہ پڑھ چکے تھے، اس کے بعد کوئی آیت یاد نہیں آئی اور انہوں نے کسی اور جگہ سے پڑھنا شروع کر دیا تو نماز درست ہو جائے گی، نہ سجدہ سہو واجب ہوگا اور نہ نماز فاسد ہوگی۔ بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا۔ اسی طرح کی مزید مسائل کی جانکاری کے لیے آپ اپنا سوال ہمارے کمنٹ باکس میں لکھیں، ہمارے دار ارقم یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کے نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن کو دبائیں، ویڈیو کو لائک کریں، صدقہ جاریہ کی نیت سے ویڈیو کو شیئر بھی کریں اور اسی طرح اپنے سوال ہم تک پہنچاتے رہیں۔ جزاک اللہ۔